بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ ذلِ شاہ کو تو ان ظالموں نے مار دیا۔ یہ وہ ظالم جن کو کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، جن کے اندر کوئی انسانیت نہیں تھی کہ ایک ملنگ، ایک دیوانہ، جس کی اس دنیا والوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف اور صرف اگر کوئی ان کا قصور تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا دیوانہ تھا، وہ عمران خان صاحب کا عاشق تھا، وہ عمران صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے وہ زمان پارک پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا۔ زمان پارک کے باہر جو ہے وہ تمام لوگوں سے ملتا تھا اور ان سے التجائیں کرتا تھا کہ آپ مجھے عمران خان صاحب سے ملوا دیں۔ جب زمان پارک کے باہر جو ہے پولیس نے ریڈ ڈالا، پولیس نے آپریشن کیا، تو اس دوران ذلِ شاہ کو جس طرح سے پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، ان معاوضوں نے، ان چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، یہ جو ہے ان سے بڑا کوئی ڈاکو نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ وردی کے اندر جو ہے چھپے ہوئے شیطان تھے، یہ چھپے ہوئے جناب دشمن تھے، یہ چھپے ہوئے ایک طرح سے حیوان تھے جنہوں نے ذلِ شاہ کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ان کو حراست میں لے لیا گیا باقاعدہ طور کے اوپر، تو ان کو تھانے لے کر جایا جاتا ہے اور وہاں پر اس ملنگ کو، اس دیوانے کو، اس عاشق کو جس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو لہو لہان کیا جاتا ہے، وہ جو رپورٹ آتی ہے، فرانزک رپورٹ آتی ہے، اس میں پتا چلتا ہے کہ ان معاوضوں نے، یہ ہمارے محافظ ہیں نام نہاد، جس طرح سے انہوں نے ایک ذلِ شاہ، ایک معصوم کو جس طرح سے انہوں نے بے دردی سے مارا، بے دردی سے ان کا قتل کیا۔ پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب پوری رات تھانے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بیٹے کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پوری رات ان کو تھانے میں انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کو انتظار کرایا جاتا ہے اور بالآخر ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ اور آپ آگے دیکھیں، آگے اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو پوری ریاست ہے، اس وقت جو تمام لگڑ بگڑ ہیں، اس وقت وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر متحد ہو چکے ہیں اور ان کا اس وقت صرف ایک مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کا زور ہے اس کو توڑا جائے۔ اور وہ ایسی عجیب و غریب حرکات کر رہے ہیں، ایسی عجیب اور اوچھے ہتھ کنڈوں پہ یہ جو ہے اس وقت کچھ لوگ اتر آئے ہیں کہ وہ سمجھ سے باہر۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ذلِ شاہ کا قتل کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے اپنا پولیس کا اس وقت زور ہے، اس وقت ریاست کا زور ہے کہ عمران خان صاحب کو زمان پارک سے حراست میں لے لیا جائے۔ مگر اب بات نہیں بن رہی کیونکہ بلوچستان پولیس آئی، مگر وہاں سے بلوچستان ہائی کورٹ نے 2 ہفتوں کے لیے عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیا ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 13 مارچ تک عمران خان صاحب کو ریلیف دیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، یہ تمام تر حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو صرف جو ہے اپنا قابو میں لانے کے لیے، عمران خان صاحب کو میز پہ لانے کے لیے، عمران خان صاحب کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو مطالبات کر رہے ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں، آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہیں اور ہم آپ کو حکومت بھی دینے کو تیار ہیں، آپ کو ہم وزیر اعظم بنانے کو بھی تیار ہیں۔ مگر عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج کے جتنے تمام کردار ہیں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آج ہاں البتہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، مگر ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں ہو سکتی جنہوں نے NRO2 دیا، جنہوں نے نواز شریف کو سہولت کاری دی، جنہوں نے مریم نواز کو سہولت کاری دی اور جنہوں نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، زرداری اور ان پوری کمپنی کو جنہوں نے سہولت کاری دی، جنہوں نے ان کو کرپشن کے جو ہے کیسز سے نجات دلائی، جنہوں نے ایک طرح سے مدد فراہم کی، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیمرا کا ایک نوٹس آتا ہے، پیمرا ایک حکم جاری کرتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی چینل نے نشر نہیں کرنا، اس کو لاہور ہائی کورٹ اڑا دیتا ہے اس حکم کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی چینل
عمران خان صاحب کو نہیں دکھا رہا، پورا بلیک آؤٹ ہے، پورا مکمل طور پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا میڈیا چینلز نے ایک طرح سے سو کالڈ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور میڈیا چینلز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، گن پوائنٹ پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو نہیں دکھانا۔ طاقت کے نشے میں یہ جو دھت لوگ ہیں، یہ طاقت کے نشے میں جو لوگ ہیں، یہ اس وقت جو ہے مالکان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور ان سے ایک ہی التجا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا واک آؤٹ کیا جائے، عمران خان صاحب کا بلیک آؤٹ کیا جائے۔ تو اس وقت دیکھیں کہ ایک ہی چینل ہے بول، جو اس وقت عمران خان صاحب کو دکھا رہا ہے، عمران خان صاحب کی آواز میں آواز بنا ہوا ہے، اور وہ ان کی آواز کو عوام تک پہنچا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پر دیکھیں کہ بول نیوز کے جو مالک ہیں، آج جو ان کے ساتھ جو رویہ روا کیا گیا، جو ان کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جو معاملات ان کے ساتھ کیے گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بول کے جو شعیب شیخ صاحب ہیں، ان کے اوپر ایک الزام ہے، 2016 میں وہ معاملہ ہوتا ہے، 2018 میں انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد 5 سالوں تک جو ہے اس معاملے کے اوپر بالکل خاموشی ہوتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اپنا ایک طرح سے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے کچھ چیز جو ہے نکلتی نہیں ہے۔ اچانک جب بول کے جو ہے اپنا مالک شعیب شیخ ان طاقتور لوگوں کے اس کے کہنے میں نہیں آتے، ان کی بات نہیں مانتے، رجیم چینج کے بعد جب وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کیس کو اچانک سے منظر عام پہ لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بول کے جو ہے اپنا مالک شعیب شیخ اسلام آباد آتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، تو ان کو ایف آئی اے جس طرح سے گرفتار کرتی ہے، جس طرح سے ان کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر جب آج ان کو عدالت میں جس بھونڈے طریقے سے پیش کیا گیا، جب ان کے اوپر کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا، تو وہاں پر سمیع ابراہیم صاحب اور باقی جو میڈیا کے لوگ تھے، جو صحافی تھے، انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور انہوں نے زبردستی وہ کپڑا جو ہے وہ ہٹوایا، اور اس کے بعد جب جج صاحب نے ان سے پوچھا، تفتیشی سے پوچھا کہ آپ نے کپڑا کیوں ڈالا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے خلاف اپنی ٹی وی کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کو مار دیا نہ جائے۔ تو ایسے بھونڈے جو ہے اپنا ان کے پاس دلائل تھے، ایک کیس میں ان کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھی، کوئی ٹھوس جو ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کا 3 روزہ جو ہے ریمانڈ دے دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ایک طرف تو تمام لگر بگر جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے قابو میں کرنے کے لیے، ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جو ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے زہر جو ہے ان کو دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کو زہر دے دیا گیا جب وہ قید میں تھے، اور ان کے پلیٹلیٹس بھی جو ہے وہ گرانے کے لیے یہ تمام تر چیزیں ہوئیں، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ ابھی اس میں کتنی صداقت ہے اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ البتہ شیخ رشید صاحب ہمیں پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کو زہر دے دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پیمرا کا ایک نوٹس آتا ہے، پیمرا ایک حکم جاری کرتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی چینل نے نشر نہیں کرنا، اس کو لاہور ہائی کورٹ اڑا دیتا ہے اس حکم کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی چینل عمران خان صاحب کو نہیں دکھا رہا، پورا بلیک آؤٹ ہے، پورا مکمل طور پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا میڈیا چینلز نے ایک طرح سے سو کالڈ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور میڈیا چینلز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، گن پوائنٹ پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو نہیں دکھانا۔ طاقت کے نشے میں یہ جو دھت لوگ ہیں، یہ طاقت کے نشے میں جو لوگ ہیں، یہ اس وقت جو ہے مالکان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور ان سے ایک ہی التجا کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا واک آؤٹ کیا جائے، عمران خان صاحب کا بلیک آؤٹ کیا جائے۔ تو اس وقت دیکھیں کہ ایک ہی چینل ہے بول، جو اس وقت عمران خان صاحب کو دکھا رہا ہے، عمران خان صاحب کی آواز میں آواز بنا ہوا ہے، اور وہ ان کی آواز کو عوام تک پہنچا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پر دیکھیں کہ بول نیوز کے جو مالک ہیں، آج جو ان کے ساتھ جو رویہ روا
کیا گیا، جو ان کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا گیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جو معاملات ان کے ساتھ کیے گئے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بول کے جو شعیب شیخ صاحب ہیں ان کے اوپر ایک الزام ہے، 2016 میں وہ معاملہ ہوتا ہے، 2018 میں انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد 5 سالوں تک جو ہے اس معاملے کے اوپر بالکل خاموشی ہوتی ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اپنا ایک طرح سے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے کچھ چیز جو ہے نکلتی نہیں ہے۔ اچانک جب بول کے